السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اولیٰ کے تمام طلباء متوجہ ہوں، آج سے آپ کی کتاب قواعد النحو شروع کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی کلمۃ الاسلام والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانام وعلی جمیع من نحا نحوہ فی العقائد والکلام۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کلمہ اسلام کی ہدایت دی، اور درود و سلام ہو اس کے رسول پر جو مخلوق کے سردار ہیں، اور ان تمام پر جو ان کی طرف عقائد و کلام میں متوجہ ہوئے۔ طلبہ اکرام، قواعد النحو یہ کتاب فن نحو میں ہے۔ فن نحو میں ہے۔ اس فن کو جاننے سے پہلے، یعنی فن نحو کو جاننے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس فن کا مقام اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا ہے، اور کیا مرتبہ رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو بکر بن مجاہد انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ابو العباس ثعلب نحوی نے مجھ سے نہایت افسوس کے ساتھ کہا، اے ابو بکر، علماء قرآن علوم قرآنیہ کی خدمت میں مصروف رہے، اور محدثین زندگی بھر احادیث کریمہ کی خدمت و اشاعت کی، فقہاء کرام مسائل شریعت کی ترتیب و تدوین کی، اور دین حنیف کی عظیم خدمت انجام کی۔ یہ سب حضرات فائز المرام ہوئے، ان کے بڑے بڑے مقام و مرتبہ ہوئے، مگر ہم تو ساری زندگی علم نحو میں مشغول رہے اور زید و عمر بکر کرتے رہے، نہ جانے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ابو بکر کہتے ہیں، میں جب گھر آ کر رات کو سویا تو اسی رات خواب میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ابو العباس ثعلب نحوی سے کہہ دینا، میرا سلام کہنا، اور ان سے کہہ دینا کہ انت صاحب العلم المستطیل، تم دراز علم والے ہو۔ اس لیے محترم طلبہ اکرام، آپ لوگ اس نحو کو کوئی معمولی فن نہ سمجھیں، بلکہ اس فن کا مقام و مرتبہ بارگاہ رسالت میں بہت عظیم ہے۔ اس لیے اس کی کوتاہی میں، اس کے حاصل کرنے میں، اس کے تحصیل میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں، بلکہ اس کا حاصل کرنا اور اسے پڑھنا پڑھانا ایک عظیم اجر کا سبب ہے۔ اس علم کو، یعنی علم نحو کو حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ کا اصل ذخیرہ عربی زبان میں ہے، جس کو سمجھنے کے لیے علوم عربیہ سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ علوم عربیہ میں علم نحو کو اساسی و مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ عربی زبان کے حصول کا تمام تر دار و مدار علم و نحو کی مہارت پر ہی ہے۔ علم نحو کے بغیر نہ عربی زبان حاصل ہو سکتی ہے اور نہ علوم عربیہ کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی دوسری زبان کی عبارت کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے
اسم فعل حرف کے درمیان امتیاز کیا جائے، فرق کیا جائے، کلمات کے باہمی تعلق کو سمجھا جائے، اور فاعل و مفعول، مبتدا خبر، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت، رفع جر نصب اور ان کی حالت، ہر کلمات کے آخری حرف کی حالت وغیرہ کی شناخت کی جائے۔ ان امور کو جانے بغیر کسی عبارت کے مفہوم کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اعراب کے ذریعے کلمات کی حیثیت اور ان کے باہمی روابط کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے زبان میں اعراب کا معمولی سا فرق بھی مفہوم کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے، اور سننے والا متکلم کے مافی ضمیر کے قطعاً برعکس اور مخالف مفہوم سمجھ لیتا ہے۔ یعنی متکلم جو بات کہنا چاہتا ہے وہ بات سامع نہیں سمجھتا بلکہ سامع کوئی دوسرا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے کسی اعرابی سے دریافت کیا کیف اہلک، اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اہل و عیال کا کیا حال ہے۔ کیف اہلک سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے بال بچے کیسے ہیں، اہل و عیال کیسے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے اسے کیف اہلک بولنا چاہیے تھا، کیف اہلک نہ بول کر کیف اہلک بولا۔ اعراب کی اس معمولی تبدیلی کے بنا پر جملہ کا مفہوم کا کچھ ہو گیا۔ اب کیف اہلک کا مطلب یہ ہوا کہ میں کیسے مروں، لام پر فتحہ دے دیا، زبر دے دیا، تو اس کا مطلب ہو گیا میں کیسے مروں۔ لیکن اگر زبر نہ دیتا بلکہ اہلک کی جگہ اہلک یعنی کیف اہلک بولتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اہل و عیال کیسے ہیں، لیکن وہ اہلک کے بجائے اہلک بول دیا تو اب اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا، یعنی یہ ہو گیا کہ میں کیسے مروں۔ اعرابی نے یہی مفہوم سمجھ کر جواب دیا کہ سلبن یعنی سولی کے ذریعے مر جاؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ نحو کی ایک چھوٹی سی غلطی نے مفہوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ متکلم جو بات کہنا چاہ رہا تھا سامع وہ بات سمجھا ہی نہیں بلکہ ایک دوسری بات سمجھ کر اور ایک دوسرا جواب دے دیا۔ تو محترم طلبہ اکرام، علم نحو کو حاصل کرنے کے لیے نحو کے قواعد اور قوانین کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس فن کو حاصل کرنے کے لیے پوری دلچسپی دکھانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں نہ تو آپ قرآن مقدس سمجھ سکتے ہیں، نہ تو احادیث طیبہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تو فقہاء اکرام کی فقہی عبارتیں سمجھ سکتے ہیں، نہ تو اسلاف اکرام کے اقوال ذری کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں آپ نے کوتاہی کی یا اس کو حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کاہلی کی تو پھر آپ وہی غلطیاں کریں گے جو دوسرے حضرات کرتے آئے ہیں، کہ عبارت کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا اور کچھ سے کچھ سمجھ بیٹھیں گے۔